تو انشاءاللہ ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عمومی ہے، انتہائی عام ٹاپک رکھا ہے کہ مذہب سے متعلق اور الحاد سے متعلق جو سوالات مشہور ہیں اس کو ہم سمجھیں۔ ایک تو ہم سوالات کی نوعیت سمجھیں کہ کس نوعیت کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو ایتھسٹ ہوتا ہے، جو مطلق بالا تر ہستی کو نہیں مانتا، مطلق خدا کے تصور کو نہیں مانتا، مذہب کے تصور کو نہیں مانتا، تو اس کے سوالات کی نوعیت ذرا نا مختلف ہوتی ہے۔ اور جو ایک مسلم معاشرے میں ایک مسلمان نوجوان ہوتا ہے تو اس کی سوالات کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، فرق اس طرح ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی بہت سارے ہم کر سکتے ہیں، کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس کو۔ تو نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو الحمدللہ ابھی اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو جو ہم ان کو جوابات دیں گے، ان کے سوالات سنیں گے، تو اس میں ہمارے اوپر جو ہے جوابات ہمارے ساتھی جو کام کر رہے ہیں عنوان کے اوپر، تو خیر خواہی کا جذبہ غالب ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو اس عنوان پہ کام کرتے ہوئے یعنی ملحد یا مذہب بیزار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں نقصان ہوتا ہے، اس میں پھر خیر خواہی کا جذبہ نہیں رہتا تو اگلا بھی پھر جو ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کی جو حق بات ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی تھوڑا سا اسلام سے دور چلا گیا ہے، اس کے ذہن میں سوالات ہیں اور ذرا وہ تعصب کا اور ضد پنا وہ دکھاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ الگ نوعیت کا ہم رویہ اپنائیں گے اور مکالمے کا انداز ذرا ہمارا مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری درجہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں دیسی لبرل جسے ہم کہتے ہیں، ان کے سوالات کی نوعیت بھی کافی مختلف ہوتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، سوالات ان کیسے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ملحد کرتا ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے، یوٹیوب اسٹریم ہماری وہاں پر بھی ہونی تھی لیکن ابھی فیس بک پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ملحد یہ کہے تو دین کو تو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، لیکن میں خود سے تمام اچھائیاں کرتا ہوں، مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں چوری ڈکیتی نہیں کرتا، اور میں اخلاقیات کے جو مشہور مظاہر ہے اس پر عمل کرتا ہوں، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے ان صاحب کا کہ اگر ہم کوئی اس طرح یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی غلط کام نہ کریں، پھر ہمیں خدا کی ضرورت کیوں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے یہ معروضی اخلاقیات سے متعلق، آپ نے مشہور ایک عنوان سنا ہوگا، معروضی اخلاقیات، اخلاقیات کا معروضی ہونا، اخلاقیات کا موضوعی ہونا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں خود سے اپنے ذہن سے ایک اچھائی کو سمجھ سکتا ہوں، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے مذہب کی اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ خیر کی بنیاد کس کو بناتے ہیں؟ آپ کے نزدیک شر کیا چیز ہے اور آپ کے نزدیک خیر کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے گا کہ میرے نزدیک عقل معیار ہے اور ریشنلٹی کی بنیاد پر میں خیر اور شر کا فرق کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا عقل خیر و شر کی تعیین کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عقل خیر و شر کی تعیین نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عقل کے اندر تضاد ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے مشہور فلسفی کانٹ کا نام آپ سب نے سنا ہے۔ تو کانٹ نے کتاب لکھی جس کا ہمارے ہاں ترجمہ بڑا مشہور ہے، وہ تنقید عقل محض کے نام سے۔ تو اس میں آج کے بھی فلاسفرز مانتے کہ عقل تمام چیزوں کی تک اس کی رسائی ہے، ایبسولوٹ یا خیر مطلق کا کنسپٹ نہیں دے سکتی، یعنی ایسے خیر کا تصور نہیں پیش کر سکتی جس کو آپ کہیں کہ وہ خیر مطلق ہے، ٹھیک ہے، یا عالمگیر یونیورس کنسپٹ عقل نہیں دے سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی عقل بنیاد نہیں بن سکتی، تو پھر کیا چیز بنیاد بنے گی؟ پھر ذات ہے کہ اخلاقیات کا، یعنی ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو مورل، یعنی انسانی عقل سے بالاتر ایک ایسی ہستی کہ جس نے انسان کی تخلیق کی ہے اور اس کے علم میں انسان کے تمام ضروریات، تمام مفادات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک یونیورس کانسیپٹ دے سکتی ہے، لہٰذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ خیر و شر کی تعیین کا پیمانہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے، انسانی عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، حواس سے انسان اس چیز کو نہیں پہچان سکتا۔ اچھا، ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے نا وہ طے کرے گی کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ تو مغرب میں، یا مغربی جو دنیا ہے یا فلاسفرز ہیں،
ان کے ہاں انسانی نیچر کے بہت سارے معنی ہیں، اور اس اصطلاح میں بہت زیادہ یعنی تذبذب پایا جاتا ہے، ڈاؤٹ پایا جاتا ہے۔ اب نیچر سے مراد عمومی طور پر لیا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت، لیکن یہ انتہائی درست ترجمہ نہیں ہے، نادرست ترجمہ ہے، خاص طور پر ماڈرن فلسفی کے پس منظر میں۔ نیچر کا معنی مغرب کے ہاں جو جتنے بھی فطرت شناس مصنفین ہیں یا مفکرین ہیں یورپ میں، وہ اس معنی میں لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہیمانہ جبلت، یعنی جو ہم میں اور حیوان میں کامن ہے، یعنی کھانا پینا سونا اور مادی چیزیں، جنسی خواہشات ہو گئی۔ تو لہٰذا ہم انسانی نیچر یا آپ کہیں کہ ان کے معنی میں انسانی جبلت کو بھی معیار نہیں بنا سکتے، کیونکہ انسان کی جبلت بہت سی غلط چیزوں کی خواہشات کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنے بھی دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی انسان کی ایک چاہت ہی ہوتی ہے نا۔ تو سمجھ میں آیا کہ انسان کی جبلت کو اگر آپ معیار بنائیں گے تو فساد ہو جائے گا، فساد فی الارض ہو جائے گا۔ انسان کی جبلت میں گناہوں کی خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات ہیں، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی بہیمانہ جبلت سے موسوم کیا ہے، تو انسان کی فطرت بھی معیار نہیں بن سکتی۔ تو یہ ایک سوال تھا جس کا ہم نے مختصر سے جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ ان پوائنٹس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ مزید مطالعے کے لیے اس عنوان پر بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے، یہاں تفصیلی تحریر ہے، اور اس میں جو ہے وہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ آسمان سے نہیں، انسان کی ذہن سے پیدا ہوا ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تحریر بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ یہاں بھی مختصر سی بات، یعنی یہ سوال کہ خدا کی جو ذات ہے، خدا کا تصور ہے، وہ انسان کی ذہن کا کی پیداوار ہے، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، اور یہ آج کا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی 100 سال پرانا سوال ہے۔ جب سے آپ مغربی فکر و فلسفہ جو جدید ہے، جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو اس سوال کو درست انداز میں سمجھاتا ہوں۔ یہ سوال اس طرح نہیں ہے، سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو قدیم انسان تھا وہ جاہل تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر انسانوں نے مصیبتیں دیکھی، آسمانی آفات دیکھی، قحط سالی دیکھی، زلزلے دیکھیں، مصائب دیکھیں، تو پھر انسان جو ہے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے ذہن میں ایک تصور گھڑ لیا، اور وہ تصور یہ تھا کہ بھئی کوئی ایک ذات ہے جو مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو پھر مجھ پر مصیبتیں بھیجتی ہے، اور ایک ذات ہے جب مجھ سے خوش ہو جاتی ہے تو مجھے نعمتوں سے نوازتی ہے۔ تو لہٰذا پھر یہ کہا گیا کہ انسان نے اپنی ذہن سے ایک ذات کو اور ایک ہیولہ کو تصور کر لیا۔ اچھا، اس میں بھی بات کی جاتی ہے، جھوٹ بات کی جاتی ہے کہ انسان نے شروع میں بہت سے اس طرح مجسمے اپنے ذہن میں تصور کیا اور اس کو خدا کا درجہ دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا انسان جاہل تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو انسان آئے وہ انہوں نے بہت سارے خداؤں کو ذہن میں یعنی پیدا کیا، ذہنی طور پر ذہنی تصور جو ہے وہ تسلیم کیا، اور یہ کہا گیا کہ شرک جو ہے وہ اصل ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان مزید ترقی ہوئی تو انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ شرک میں خرابیاں ہیں، تو شرک کا جو ایڈوانس ورژن ہے وہ توحید کو انسان نے اس کو اپنایا، حالانکہ یہ انسانی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ انسانی تاریخ 5000 سال پہلے کی محفوظ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ 5000 سے پہلے انسان ایسا تھا اور اس کے پاس تمدن نہیں تھا، بالکل بھی، یعنی تعلیم شعور نہیں تھا، اور پہلے انسان، یہاں پر ہماری بنیادی اختلاف ڈارونزم کے ساتھ ہے کہ انسان ابتدا میں جاہل نہیں تھا، انسان جو ہے وہ کسی چمپینزی سے یا کسی بھی قسم کے کسی اور جانور سے یا نیندرتھال سے نہیں بنا۔ پہلا جو انسان کامل اور مکمل انسان تھا وہ باشعور مکمل یعنی عقل رکھنے والی شخصیت تھی، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، آدم علیہ السلام تھی، آدم علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ تو پہلا انسان کامل شعور رکھنے والا، کامل عقل رکھنے والا اور کامل رہنمائی رکھنے والا۔ اس کے بعد پھر انسانیت جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو کر اس طرف گئی کہ انسان نے بہت سے خداؤں کو یعنی ماننا شروع کیا، شرک جو ہے وہ بعد میں آیا۔ تو ہمارے یہاں ترتیب الٹ ہے کہ پہلے انسان مکمل علم رکھنے والا تھا، قرآن میں جیسا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ انسان جو پہلے انسان تھا مکمل علم رکھنے والا تھا، اس کے بعد پھر انسان نے اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کو اپنایا، اور اس کے بعد پھر بہت سے خداؤں کو اپنایا۔ تو یہاں پر جو سوال کیا جاتا ہے اس کے 3 اسٹیپ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال یعنی مشہور یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ علم التاریخ کی روشنی میں
خدا مذہبی تصور خدا پہ اعتراض، دوسرا ہے علم النفسیات کی روشنی میں مذہبی تصور خدا پہ اعتراض، اور تیسرا ہے علم الطبیعات کی روشنی میں۔ جو میں نے بات کی وہ علم التاریخ کی روشنی میں کی ہے۔ اچھا، علم التاریخ کی روشنی میں جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے جو آپ سمجھ چکے ہیں کہ پہلا انسان جاہل تھا، وہ پہاڑوں میں رہنے والا تھا، اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا، تو اس نے مصیبتیں دیکھی اور سردی گرمی دیکھی تو ڈر کے مارے اس نے خدا کو ذہن میں تصور کر دیا۔ ہم نے بتایا کہ تاریخی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا، انسان کے پاس وہ تاریخ محفوظ نہیں ہے، انسان اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت تو مذہب یعنی مذہبی متون بتاتے ہیں کہ ابتدائی انسان شعور رکھنے والے تھے، اور شرک جو ہے بہت بعد میں آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ شرک کی، بتوں کو بنایا اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے علم النفسیات کی روشنی میں، جیسے فرائڈ کہتا ہے، میں آپ کو اس پر آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا فرائڈ کے بارے میں۔ یہ جو سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے نا کہ خدا ایک ذہنی مفروضہ ہے، اس کا تعلق بھی فرائڈ کی فکر سے۔ فرائڈ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ انسان کے یعنی نفسیات میں مختلف قسم کے خانے ہیں، شعور کے، لاشعور کے، اور انسان دن رات اپنے اوپر بہت سی مصیبتیں جھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ دن رات بہت سی چیزیں اس کو نعمتیں نہیں مل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، یعنی ایک محرومی کی وجہ سے وہ اپنی ایک خیالی دنیا بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کے میں عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ انسان محرومی کی وجہ سے ایک خیالی دنیا، ایک خیالی جو ہے ذہن میں اپنی ایک تصوراتی خاکہ تشکیل دیتا ہے کہ ایک زندگی ایسی آئے گی کہ جس میں مجھے انلمیٹڈ پاور ملے گی اور مجھے جو چاہے خواہشات پورے کرنے کا اختیار ہوگا۔ تو یہی وہ آخرت کا اور جنت کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جب محرومیاں لاحق ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ایک دنیا ایسی، ایک زندگی ایسی آئے گی کہ جس میں ایک خدا مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ انسان کے خوف اور لاشعوری ڈر اور خوف اور لاشعوری ایک لالچ کی وجہ سے انسان نے خدا کے تصور کو جنم دیا ہے ذہنی طور پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اسی چیز کو آرگومنٹ بناتے ہیں، اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ اتنی ساری انسانیت میں ایک چیز کا کامن ہونا، یعنی یہ سوال کہ میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، کیا میں ہمیشہ کی زندگی مجھے مل سکتی ہے؟ تو تمام انسانیت کے اندر اس سوال کا جنم لینا یہ بات بتاتا ہے کہ انسانی فطرت میں کسی ذات نے یہ چیز یعنی کامن طور پہ رکھی ہے۔ ہر انسان کو یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تو بہرحال یہ علم نفسیات کی روشنی میں جو مقدمہ گھڑا گیا ہے اس کا جواب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے علم طبیعت کی روشنی میں تو وہ یہی تھا کہ پہلا انسان، اس کے پاس ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں تھی، پہلا انسان جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے یعنی بہراور نہیں تھا، تو اسی وجہ سے اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے اور سیلاب وغیرہ اور یہ آفتیں کیوں ہیں۔ تو آج کے انسان نے ٹیکنالوجی کی ترقی کر لی ہے اور اس کو معلوم ہو گیا کہ کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ کیا ہے، لہذا آج کا انسان جو ہے وہ زلزلے کے پیچھے خدا کے ذات یا خدا کی ناراضگی نہیں تلاشتا۔ وہ بولتے بھائی زلزلہ اس لیے آیا ہے کیونکہ زمین کے اندر جو ہے وہ پرتیں ہل گئی تھی اور کسی وجہ سے یعنی میکینیکل کوئی مسئلہ تھا اور سبب مسبب کے تحت یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی آسمانی آفت ہو تو اس کے پیچھے بھی کاز اینڈ افیکٹ نکال لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کے پیچھے کیا ہے، قانون اس طرح عمل کر رہا ہے تو یہ قانون ابھی عمل کیوں کر رہا ہے، پہلے یہ قانون عمل کیوں نہیں کر رہا تھا، یہ پرتیں جو ہل گئی ہے زمین کے نیچے یہ ابھی کیوں ہلی، پہلے کیوں نہیں ہلی تھی؟ تو بات ہی کسی ذات نے یہ وقت منتخب کیا ہے۔ اب قوانین کس نے بنائے ہیں، قوانین کیسے عمل کر رہے ہیں، کیا قوانین میں شعور ہے، مائنڈ ہے کہ نہیں، یہ اگلے سوالات ہیں جس کے کوئی جواب نہیں ہے ملحد کے پاس۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن وہ نیوٹرل ہو کر تحقیق کرتا ہے، غور و فکر کر کے ایک مذہب کو قبول کرتا ہے، اور وہ دل سے اللہ پر یقین رکھ کر کسی مذہب کو قبول کرتا ہے، اس میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے کیا تو اس کو بھی ابدی جہنم ملے گی۔ ایک شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن نیوٹرل ہو کے تحقیق رکھتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا سوال کی نوعیت ذرا، کہ اللہ پر یقین بھی رکھ رہا ہے اور تحقیق بھی کر رہا ہے، اور بہرحال شاید اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص طلب حق کی جستجو رکھتا ہے اور پھر جو ہے تحقیق کے نتیجے میں وہ درست طریقے سے درست راستے تک نہیں پہنچتا، تو کیا پھر جہنم میں جلے گا؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے ہاں جو دو مکتب فکر ہیں،
جو اشاعرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نبی کی دعوت کسی تک نہیں پہنچی اور وہ شخص مکلف ہی نہیں ہے، یعنی ایمان کا مکلف نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہماری فکر ہے ماتریدیہ کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کو اگر نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہو، اس کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو وہ دنیا جہاں میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو کیا اس پہ وہ غور نہیں کر سکا؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم دیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مکلف بھی ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، یہ سوال اس وجہ سے بھی جنم لیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ، یعنی اسی سے متعلق میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہندو معاشرے میں پیدا ہوا، ہندو ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا، عیسائی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہیں اسی ماحول کی وجہ سے اس نے عیسائیت اختیار کر لی یا ہندوازم کو اختیار کر لیا، تو پھر اس کو کیا سزا ملے گی؟ تو بات یہ ہے کہ میں نے 3 لفظ استعمال کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مکمل عقل، فہم اور شعور دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات کہ ظلم کی بات اس وقت ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق بھی کر دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے اس کو عقل نہیں دی جاتی، تو عقل و شعور انسان کو فراہم کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان مکلف اس وقت ہوتا ہے جب اس کو بلوغت آ جائے، یعنی اس کی عقل استعمال کرنے کی صلاحیت مکمل موجود ہو۔ ایک شخص اگر نابالغ ہے، پاگل ہے، تو ہمارے اسلام میں تو مکلف نہیں ہے۔ اس انسان اس وقت مکلف ہے جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے، یعنی اس کی عقل جو ہے وہ معتبر ہو قانونی طور پر۔ اب ایسا شخص اگر اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا، وہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی پہ غور نہیں کر رہا کہ آسمان و زمین موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بنانے والی، یعنی اس کی کوئی صنع ہوتا ہے، یعنی اس کی تخلیق ہوتی ہے، بنانے والی کوئی کمپنی موجود ہوتی ہے، کسی انسان کا اس کے اوپر ورک ہوا ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، تو کیا دنیا کے اندر اتنا پیچیدہ نظام میں آسمان و زمین کا، سیارے ہیں، ستارے ہیں، تو کیا وہ اپنی عقل استعمال کر کے ایک خالق تک نہیں پہنچا؟ دیکھیں اگر نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو بس اس کے لیے اتنا ایمان لے کر آنا کافی ہے کہ ایک خالق ہے جس نے دنیا بنائی ہے، ٹھیک ہے، امید ہے اس پر اس کو نجات مل جائے گی، جیسے کہ ہمارے ماتریدی حضرات نے لکھا ہے۔ یعنی جزیات کو تو ظاہر سی بات ہے، علم تو نبی کے ذریعے ہوتا ہے نا، اگر نبی کی تعلیم کسی دور دراز علاقے میں، خطے میں نہیں پہنچی، آپ تصور کر لیں کہ ایمیزون کے جنگلات میں بالفرض ہمیں تو علم نہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی انبیاء کے حواری پہنچے ہوں، کوئی پروف نہیں کر سکتے، لیکن اگر نبی کی تعلیم نہیں پہنچی تو پھر بھی وہاں پر ایک شخص صرف اتنا اقرار کر لیتے کہ دنیا جہاں جو چل رہی ہے اس کے پیچھے کوئی خالق موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ دلائل اتنے واضح ہیں، یعنی ہر انسان اپنے کامن سینس سے آسمان و زمین پر غور کر کے پہنچ سکتا ہے۔ جب بھی آپ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں کوئی سے مشکل سائنسی اور ٹیکنیکل اور بہت زیادہ اس طرح کے نہیں استدلالات ہے، یعنی عقلی استدلال ہے، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ خطابی ہے کہ آسمان و زمین پہ غور کرو، ٹھیک ہے، آفاق و انفس پہ غور کرو تو آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو لہٰذا شخص وہ شخص اس لیے مکلف ہے کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی، اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی نشانیاں، تو کیوں اس کے دماغ میں سوال نہیں آیا ہے کہ یہ دن رات کا اتنا جو ہے اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے کائنات، اس زمانے میں خاص طور پر ملحدین کا یہ اعتراض تو سمجھ سے باہر ہے۔ اس وجہ سے ایک زمانہ تھا ہم کہہ سکتے تھے کہ ذرائع ابلاغ نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں آپ غور کریں کہ دنیا میں اس وقت ذرائع ابلاغ کتنے عام ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص تک بات پہنچ جاتی ہے، اور دنیا میں کون سا ملک ایسے جہاں اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی ہو؟ تو یہ بھی ایک طرح سے پروپیگنڈا ہے۔ بہرحال اچھا، اس میں ایک اور سوال ہمارے بھائی نے بھیجا ہے، ایک ملحد غور و فکر کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن مذہب کے انتخاب پر اسے غلطی صادر ہو جاتی ہے، وہ غلط مذہب چنتا ہے لیکن اس کا دل صاف تھا، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مذہب ہی ٹھیک ہے، تو کیا اس کی غلطی پر اس کو ابدی جہنم ملے گی؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس پر بھی اسے غور کرنے کی ضرورت تھی۔ تو جتنے بھی مذاہب ہے، آسمانی مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، تو ایک اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ عیسائیت کا مطالعہ کرے، یہودیت کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تینوں مذہبی متون کو سامنے رکھا جائے تو کون سا متن ایسا ہے جو انسانی فطرت کو یعنی کوٹ کرتا ہے، انسانی فطرت کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہے؟ اب عیسائیت کی بات کریں تو عیسائیت کی تو کتابوں میں کتنی تیری الٹی سیدھی چیزیں موجود ہے، جو ایک فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص، ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص اس کو یعنی تسلیم نہیں کر سکتا۔
اتنی بیہودہ قسم کی عبارتیں تحریف کر کے عیسائیوں نے شامل کی ہوئی ہے، اس پر تفصیل سمجھنا ہے تو کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے کس طرح کی تحریفات ہیں کہ وہ شخص جس نے اتنی تحقیق کرنے کے بعد وہ خدا تک پہنچ گیا تو مزید کیا وہ غور نہیں کر سکتا تھا کہ عیسائیت کی اس بائبل میں کیا کمیاں ہیں اور کتنے تضادات ہیں، ایسے تضاد ہیں جو حل نہیں ہو سکتے، یعنی اس طرح جو منطقی طور پر محال ہے۔ تثلیث کے بارے میں، تثلیث کی کوئی منطقی توجیہ ممکن نہیں ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ ایک تین ہے، تین ایک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ یہ ہے عقلی مسلمات کے خلاف۔ بعض عیسائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی متشابہات جس طرح آپ کے ہاں ہیں تو ہمارے ہاں بھی متشابہات ہے۔ جی متشابہات کا مطلب وہ مبہم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ متشابہات میں کوئی عقلی مسلمات کی خلاف ورزی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے وہ شخص یہودیت کا مطالعہ کرتا تو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں کیا کمیاں ہیں۔ بات یہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے خدا کی بات بھی پڑھیں، اور جو شخص طلب حق اور صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ ریسرچ کرے گا مذہب کے اوپر تو یقیناً وہ اسلام تک پہنچے گا۔ اور یہی حقیقت ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے، جس کی اشاعت ہو رہی ہے عالمی اعداد و شمار کے موافق آسمانی مذاہب میں، وہ سب سے آگے اسلام ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد مذہب کی باری آتی تھی، بالکل درست ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو کیوں بنایا گیا؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو سب انسان فرما بردار ہوتے۔ مشہور سوال ہے۔ دیکھیں شیطان کے بارے میں یہ مشہور سوال ملاحدہ کرتے ہیں کہ شیطان کو نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلی چڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مولد کو ہم دیکھ رہے تھے، اس نے یہ سوال کیا کہ انسان کو شیطان کو خدا تعالی نے بلی چڑھایا ہے، اور شیطان تو بیچ میں بیچارہ پس گیا ہے، وگرنہ تو اللہ کے علم میں تمام چیزیں موجود تھی کہ کون کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھے کہ شیطان کو بلی نہیں چڑھائی گئی، سے شیطان کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا گیا۔ شیطان اگر گمراہ ہوا ہے تو اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ سمجھے جس سے آپ کا سوال حل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح اختیار دیا ہے، اس طریقے سے جنات کو بھی اختیار دیا گیا ہے، تو لہذا شیطان کے پاس وہ اختیار موجود تھا، اس نے اپنا اختیار استعمال کر کے پھر جو ہے وہ گمراہی کو چنا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھے کہ اللہ کے علم میں ہونا ایک الگ چیز ہے، اور انسان کا یا جن کا اپنا اختیار استعمال کر کے کسی فعل کو کرنا وہ الگ چیز ہے۔ اس فرق کو سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کے علم میں علم مکمل کامل ہے، اس میں ماضی مستقبل حال کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تمام چیزیں جو پہلے ہو چکی ہے، جو ہمیشہ آگے ہونے والی زندگی میں ہوگی، لیکن کیا اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے انسان کے اختیار چھین لیا گیا ہے، جنات کے اختیار چھین لیا گیا ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جن شیطان، ٹھیک ہے شیطان کی بات کرنے، یا یہ کوئی انسان اپنا اختیار استعمال کر کے اپنے یعنی حماقت کی وجہ سے، نالائقی کی وجہ سے اور اپنی خباثت باطنی کی وجہ سے گمراہ ہو کر، ٹھیک ہے اپنے اختیار کو استعمال کر کے، تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا ظلم ہے؟ ٹھیک، اس میں تو کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے انسان کا مجبور ہونا لازم نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیطان کو نہیں بنایا جاتا تو تمام انسان فرما بردار ہوتے۔ اس سے میں اچھا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ تو تعبیر درست نہیں ہے۔ تعبیر درست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں شر ہی پیدا نہیں کرتا، خیر ہی خیر ہو، تو کوئی بھی انسان جو ہے نافرمان نہیں ہوتا، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اس صورت میں پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ حکمت نہیں ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے تصور کو مانتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کامل ہے، اور ان صفات میں ایک صفت حکمت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت حکمت ہے وہ بھی کامل ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے خیر ہی خیر ہے، تو پھر یعنی ہم جو کہتے ہیں قرآن مجید میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ امتحان ہو، تو دنیا کو پھر دارالامتحان ہم کہہ نہیں سکتے، یعنی جو مقصد تخلیق ہے خیر و شر کا امتحان، پھر وہ باقی نہیں رہتا۔ دنیا میں تمام چیزیں خیر ہوتی تو پھر انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہتا۔ جب امتحان نہیں تو پھر آخرت بھی نہیں ہوتی۔ مطلب دنیا میں انسان جانوروں کی طرح رہتا اور پھر مر جاتا، ختم ہو جاتا، کھپ جاتا۔
تو اس صورت میں پھر مقصدیت باقی نہیں رہتی، پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ اس ذات نے انسان کو پھر کھیل کود کے لیے بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے ما خلقنا السماء والارض ما بینہما لاعبین، کھیل کود کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور مخلوق کی تخلیق نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ کی صفت تخلیق، اس کے بعد صفت اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت اور کامل صفت علم اور صفت قدرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانیت کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق بامقصد ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں غیر سنجیدہ ذات نہیں ہے، بلکہ کامل حکمت والی ذات ہے۔ قرآن میں نا وما ہوا بالہزل، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات مذاق کے طور پر، مسخرے پن کے طور پہ نہیں نازل کی، تمام چیزیں برحق اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو مقصدیت کیا ہے؟ مقصدیت یہی ہے کہ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کریں، اور دنیا میں اچھے کام کرے اور نتیجہ اچھا ملے گا، دنیا میں اگر برا کام کرے تو اس کا برا نتیجہ ملے گا۔ تو لہٰذا شیطان کی تخلیق ہو یا شر کی تخلیق ہو، وہ اس مقصد کے تحت کی گئی ہے تاکہ خیر و شر میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کیا جا سکے اور دنیا کو دارالامتحان قرار دیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں ایک دارالجزا ہو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی شخص اگر یہ سوال کر رہا ہے کہ کائنات میں شر کی تخلیق کیوں ہے، دراصل اس کا سوال یہ ہے کہ کائنات کو بامقصد کیوں پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے اعمال کے خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر جزا سزا کیوں ہے؟ ہمارے ہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرع عقائد کے نام سے، اور دیگر جو ہماری علم کلامی کتاب، اس میں اس سوال کا عام فہم سے جواب ہے کہ پہلے انسان کا کسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اختیار۔ اچھا، اس کے لیے فری ول کا ترجمہ کیا جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ فری ول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا آزاد ارادہ، آزاد اختیار، انسان کا آزاد اختیار اس معنی میں نہیں کہ جو چاہے کر سکیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی بیماری میں ہم چاہ رہے، صحت چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن مل نہیں رہی، لیکن بہت سی چیز ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کھڑے ہونے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، انسان سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنے اختیار سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اختیار، یا اس کو ہم کہتے ہیں کسب دیا ہے۔ تو انسان پہلے کسب سے کوئی فعل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، بس وہ ارادہ، وہ عزم، وہ کوشش، اسی پر انسان جو ہے وہ مکلف ہے، اسی کی بنیاد پہ جزا و سزا انسان کو ملے گی۔ میں اس کی اس حوالے سے ایک دلیل دے دوں، قرآن میں موجود ہے، سورہ یہ اعلیٰ کی آیت ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پیچھے آیت پڑھ لیں، میرے ذہن سے بھی نکل گئی، کہ یعنی جو شخص اچھائی کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اچھائی آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ فصل یعنی انسان کی پہلے کوشش ہوتی ہے، اسی پر انسان مکلف ہے، اس کے نتیجے میں جو فعل انسان سے کروا دیا جاتا ہے، خواہ وہ اچھا فعل ہو یا کوئی برا فعل ہو، گناہ کا کام ہو، تو پھر وہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان کا کسب، اس کی تو نفی نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان پہ ظلم ہوا، نہیں، انسان نے اپنا جو اختیار تھا وہ مکمل استعمال کر لیا اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف ہے، اور اسی کی بنیاد پر اسے جو ہے سزا و جزا کا فیصلہ اس کا کیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سیشن ذرا دیر سے شروع ہوا ہے، لیٹ تاخیر سے شروع ہوا ہے، تو اس لیے آج ذرا ہم مختصر سیشن کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہمارے جو انشاءاللہ اگلے سیشنز ہیں اس میں انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر کریں گے، اور اس کے لیے جو عنوان ہوگا وہ انشاءاللہ کوئی خاص عنوان ہوگا، اس کو ہم پہلے سے طے کریں گے، اور اس خاص عنوان پہ آپ حضرات کے جو سوالات ہیں وہ آپ حضرات پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔